بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کی زندگی مجبوریوں سے شروع ہو کر مجبوریوں پر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ ہم انسان اکثر اپنے حالات سے تنگ آ کر ایسے کام کرنے پر بھی مجبور ہو جاتے ہیں جن کے متعلق کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ آج میں اپنی زندگی کی بہت ہی عجیب داستان سنانے جا رہی ہوں۔ میرا نام کلثوم ہے اور میں سندھ کی رہنے والی ہوں۔ میرا باپ اپنے علاقے کا بہت ہی بڑا جاگیردار تھا۔ اس کے نام کا سکہ چلتا تھا۔ میں 5 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی، اسی لیے انہوں نے مجھے مہارانی بنا کر رکھا ہوا تھا۔ زندگی بہت حسین تھی۔ مجھے کہاں علم تھا کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا جب حالات پلٹا کھا جائیں گے اور میں عرش سے فرش پر جا گروں گی۔ یہ گرمیوں کی بات ہے۔ میرے سب سے بڑے بھائی کی شادی کی تیاریاں عروج پر تھی اور سب سے زیادہ خوش تو میں ہی تھی، اور مجھے اپنے گھر میں ہلا گلا کرنے کا بہت ارمان تھا۔ کیونکہ میں سب کی لاڈلی بیٹی تھی، اسی لیے کسی نے مجھے منع بھی نہیں کیا۔ میں نے پورے 14 دن پہلے سے ہی ڈھولکی شروع کر دی تھی۔ میں تتلی کی طرح یہاں وہاں اڑتی پھرتی تھی۔ شادی سے 1 ہفتہ پہلے ہماری بھابھی کے گھر والے ہمارے گھر آئے تھے۔ وہ بھابھی کے جہیز کا سامان چھوڑنے آئے تھے۔ مہمانوں میں بھابھی کے 2 بھائی تھے اور چند لڑکے تھے، مگر میں اس طرف نہیں گئی تھی کیونکہ لڑکوں میں میرا کیا کام تھا۔ مگر مجھے کہاں علم تھا کہ پھر بھی کسی کی نظر مجھ پر پڑ جائے گی اور میری زندگی تباہ ہو جائے گی۔ میں تو اپنی ہی موج مستی میں تھی۔ مہمان چلے گئے تھے اور میں بھابھی کے جہیز کا سامان دیکھنے آئی تھی۔ ایک سے بڑھ کر ایک چیز تھی۔ امی بہت خوش تھی۔ کہنے لگی یوں تو ہمیں جہیز کی کوئی ضرورت نہیں تھی اور نہ ہی ہماری حویلی میں اس سامان کی کوئی گنجائش تھی، مگر سعدیہ کے گھر والوں نے اتنا جہیز دے کر ہمارا نام اونچا کر دیا ہے۔ میں امی کی بات سن کر دنگ رہ گئی تھی۔ ہم جیسے لوگ نہ جانے کیوں یہ سب دکھاوا کر کے یہ سوچتے ہیں کہ اس طرح ہماری شان و شوکت میں اضافہ ہوگا، ہماری عزت بڑھ جائے گی، جبکہ عزت دینے والی ذات تو اللہ کی ہے نا۔ اللہ کے پاس ہر چیز کے بہت زیادہ خزانے موجود ہیں اور اس کے پاس عزت کے بھی خزانے موجود ہیں۔ تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے ہی مانگیں۔ دنیا والوں کی دی ہوئی عزت بھی کوئی عزت ہوئی؟ یہ بات میرے دل میں ہی رہی تھی۔ میں امی سے کہہ نہ سکی تھی کیونکہ وہ ناراض ہو جایا کرتی تھی اور کہتی تھی کہ کلثوم تم اپنی تعلیم کرو، مجھ پر مت جھاڑا کرو۔ خیر، میں نے اپنے بھائی کی شادی کی تیاریاں بہت زیادہ ہی کر لی تھی۔ میرے پاس ایک سے بڑھ کر ایک چیز موجود تھی، اس لیے آخری دن میں خود کو کافی ریلیکس محسوس کر رہی تھی، نہیں تو میری بھاگ دوڑ لگ جاتی۔ آج رات بھی ڈھولکی کی رسم پوری کر کے میں اپنے کمرے میں سونے کے لیے آ گئی تھی اور آتے ہی میری آنکھ بھی لگ گئی تھی۔ میں پرسکون نیند سو رہی تھی جب مجھے محسوس ہوا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ ایک ایسا احساس ہوتا ہے کہ انسان کو گہری نیند سے بھی بیدار کر دیتا ہے۔ میں ایک دم ہڑبڑا کر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میرا کمرہ مکمل تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، مگر گھر کے اندر آنے والی روشنی سے میں یہ دیکھ سکتی تھی کہ میرے کمرے میں ایک سایہ سا موجود تھا۔ میرے دل میں یہی خیال آیا تھا کہ شاید کوئی بھوت میرے کمرے میں گھس آیا ہے۔ میں شروع سے ہی ذرا ڈرپوک قسم کی لڑکی تھی۔ میں نے ایک دم سے چیخنا چلانا شروع کر دیا اور ساتھ ہی میں کمرے کے اندر بھی دیکھتی جا رہی تھی۔ اتنے میں مجھے باہر سے آوازیں آنے لگی اور مجھے حوصلہ ہوا کہ ابھی سب میرے پاس موجود ہوں گے۔ یہ بھی خیال تھا کہ یہ بھوت بھاگ جائے گا، مگر وہ نہیں بھاگا۔ تبھی میرے کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور کسی نے اندر آ کر کمرے کی روشنی جلا دی تھی۔ وہ جو سایہ تھا اب مرد بن چکا تھا۔ سب ہکا بکا سے کھڑے تھے۔ میں بھاگ کر ابو کے گلے لگ گئی تھی۔ میں بولی ابو مجھے بچا لیں، یہ کون ہے؟ ابو کے ماتھے کی لکیریں بڑھ گئی تھی۔ وہ کہنے لگے کون ہو تم؟ وہ بولا انکل جی آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ اس دن میں سعدیہ کا جہیز دینے آیا تھا۔ میں اس دن گھر جانے لگا تو کلثوم نے میری طرف ایک کاغذ کا ٹکڑا اچھال دیا۔ میں نے گھر جا کر وہ دیکھا تو اس پر نمبر لکھا ہوا تھا اور یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ مجھے فون ضرور کرنا۔ میں نے فون کیا تو کلثوم کہنے لگی کہ عاطر میں نے تمہیں پہلی ہی نظر میں پسند کر لیا تھا، تم مجھے بہت اچھے لگے، اس لیے میں تم سے دوستی کرنا چاہتی ہوں۔ انکل جی آپ تو جانتے ہی ہیں جب لڑکی خود ہی فری ہونے کی کوشش کرے تو لڑکے کہاں پیچھے ہٹتے ہیں۔ میں نے دوستی کی آفر قبول کر لی تھی
और फिर कुलसुम मुझे घर बुलाने लगी। मैं पहले भी 3 बार आ चुका हूँ। आज आया तो कुलसुम ने अनोखी शर्त रख दी कि तुम अभी मेरे अब्बू के पास जाकर मेरा रिश्ता मांगो। मैंने कहा कि ये नामुमकिन है। मुझे अपनी ज़िंदगी बहुत अजीज़ है। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, बल्कि कल अपने वालिदैन को भेज दूँगा और रिश्ता मांग लूँगा। इस बात पर कुलसुम ने मुंह फुला लिया और बोली कि मैं तुम्हें इस इनकार की सज़ा ज़रूर दूँगी। और फिर ये चीखने चिल्लाने लगी। मेरे पास भाग जाने का बहुत ही अच्छा मौका था, मगर मुझे इसकी ज़रूरत महसूस नहीं हुई, क्योंकि अब तो हम आपस में रिश्तेदार बन चुके हैं। मैं कल अपने वालिदैन को लेकर आऊँगा और कुलसुम का रिश्ता मांग लूँगा। इतना कहकर वो आतिर नाम का लड़का आगे बढ़ने लगा तो मेरे बड़े भाई शावेज ने उसे गिरेबान से पकड़कर रोक लिया था और उसकी नाक पर इतना ज़ोरदार मुक्का मारा था कि उसकी नाक से खून निकलने लगा था। और तब मैं होश में आई, वरना तो उस लड़के का झूठ सुनकर ही मैं सकते में आई हुई थी। मैं बोली, अब्बू, ये लड़का झूठ बोल रहा है, मैं तो इसे जानती भी नहीं हूँ। पता नहीं ये कौन है और मुझ पर इल्ज़ाम क्यों लगा रहा है। मेरा भाई उस लड़के को बुरी तरह से पीट रहा था और तब वो बोला कि कुरान पाक ले आओ। मैं उस पर हाथ रखकर कसम खाने को तैयार हूँ कि तुम ही ने मुझे बुलाया है। मैं चीख पड़ी थी और बोली, इस कदर मत गिरो, ये अल्लाह का कलाम है। इस पर हाथ रखकर झूठ बोलोगे तो तुम्हारी 7 नस्लें तबाह हो जाएंगी। वो लड़का मार खाता जा रहा था और साथ साथ ये भी कहता जा रहा था कि भाई शावेज, मैं आपकी बहन को मान दूंगा, इज्जत दूंगा, मुझे छोड़ दें। फिर वो बोला, अगर आज रात को आपने कुलसुम का मेरे साथ निकाह ना किया तो हम दोनों आपको बदनाम करके रख देंगे। अब्बू ने मुझे खुद से दूर धकेल दिया था। वो गुस्से से बोले, काश मेरे घर बेटी कभी पैदा ही ना होती। भाई मेरे खिलाफ हो चुके थे। बाप मुझे एक नज़र देखना नहीं चाहता था। मेरा चौथे नंबर वाला भाई बोला, अब्बू, इन कमीनों की सज़ा यही है कि इन दोनों को मारकर इनकी लाशों को कुत्तों को खिला दिया जाए। तब मेरी अम्मी आगे बढ़ी थी। उन्होंने अपने सर से दुपट्टा उतारकर अब्बू के कदमों में रख दिया था और कहने लगी, आसिम, आपको अल्लाह का वास्ता है, मेरी इकलौती बेटी की ज़िंदगी बख्श दें। आप इसकी शादी इसी लड़के के साथ करके इसे यहाँ से रुखसत कर दें। मैं अम्मी की बात सुनकर सहम गई थी। मैं बोली, अम्मी, मुझ पर इतना बड़ा जुल्म ना करें। मैं इस लड़के से शादी करना नहीं चाहती, बल्कि मैं तो इस लड़के को जानती भी नहीं हूँ। आतिर बोला, ये तुम क्या कह रही हो कुलसुम? तुम मुझे इस मुश्किल वक्त में छोड़ क्यों रही हो? तुम इस कदर बेवफा निकलोगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। खैर, मैं जानता हूँ आज तो तुम इस मुश्किल में मुझे पहचानने से इनकार कर रही हो, मगर जैसे ही सब कुछ ठीक हो जाएगा तुम फिर से मुझसे राब्ता करोगी। तुमने मुझसे पहले ही कहा था कि तुम मेरे साथ घर से भागने के लिए भी तैयार हो। अब्बू ने मेरी तरफ नफ़रत से देखा था। मैं उनकी आंखों में नफ़रत देखकर सहम गई थी। मैं ज़ारो कतार होती जा रही थी, मगर इस मुश्किल के वक्त सब ने मुझसे नज़रें फेर ली थी और अपने घर की बेटी की बातों पर यकीन करने के बजाय सब ने उस गैर लड़के की बातों पर भरोसा किया था, क्योंकि वो मर्द था। ना जाने हमारे मुआशरे में मर्द की बात को ज़्यादा अहमियत क्यों दी जाती है। अब्बू बोले, शावेज, जल्दी से मौलवी का इंतज़ाम करो और इस लड़की का निकाह करवा कर इसे मेरे घर से निकाल दो। मैं ये बात सुनकर थर थर काँपने लगी थी। मैं बोली, अब्बू, आप बेशक मुझे जान से मार दे, लेकिन मुझे इस अनजान मर्द के हवाले मत करें। मैं ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मेरा भाई आगे बढ़ा और मेरे मुंह पर थप्पड़ मारते हुए बोला, ये सब तुम इस लड़के को घर पर बुलाने से पहले सोचती तो अच्छा था। अब लगता है तुम्हारा इससे दिल भर गया है। अब कुछ दिन बाद तुम किसी और लड़के को रात की तारीकी में घर पर बुलाने लगोगी। हम तुम्हें इस बात की इजाज़त नहीं देंगे कि तुम दुनिया वालों के सामने हमें यूं रुस्वा करके रख दो। मैं तो अपने भाई की बातें सुनकर ही हैरान रह गई थी। फिर वो हो गया जिसके मुतालिक मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। मेरा निकाह उस आतिर नाम के लड़के से करवाकर रात के अंधेरे में मुझे घर से निकाल दिया गया था। मैंने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया था और बार बार अपने भाइयों से कहा था कि आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। खैर, आतिर के चेहरे पर मुस्कुराहट फैली हुई थी और वो मुझे मेरे बाप की हवेली से ले गया था और एक 2 कमरे के छोटे से घर में ले आया था। उसने पहले से ही सेज सजाई हुई थी।
اس نے مجھے پھولوں والے بیڈ پر بیٹھنے کو کہا۔ میں نے غصے میں بیٹھ کر بیڈ کے سارے پھول نوچ کر پھینک دیے تھے۔ میں غصے سے چیختی جا رہی تھی۔ میری یہ حالت دیکھ کر عاطر رونے لگا تھا اور میرے قدموں میں بیٹھ گیا۔ میں اس کی یہ حرکت دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ بولا، کلثوم مجھے معاف کر دو، خدا کے واسطے مجھے معاف کر دو، میں نے یہ سب بڑی مجبوری میں کیا تھا۔ وہ بولا، کلثوم میں جب باجی سعدیہ کی شادی کا جہیز رکھنے آیا تھا اس دن میری نظر تم پر پڑی تھی اور تمہیں دیکھ کر میں سب کچھ بھول گیا تھا۔ ایسا لگا تھا جیسے اس دنیا میں کوئی حور اتر آئی ہو۔ کلثوم اس دن میرے دل نے بڑی شدت سے خواہش کی تھی کہ میں تمہیں حاصل کر لوں۔ میں سیدھے طریقے سے کبھی بھی تمہیں حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ جانتی ہو کیوں؟ کیونکہ میں ہوں تو سعدیہ باجی کا رشتہ دار مگر حیثیت میں ان سے بہت کم ہوں۔ میرے ابو کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ تب سے میری امی نے سعدیہ باجی کے گھر ایک ملازموں کی طرح سے زندگی گزاری ہے۔ ملازمہ کا بیٹا کیا ہوتا ہے؟ ملازم ہی نا۔ اور وہی تمہارے والدین ایک ملازم کو اپنی بیٹی کیسے سونپ سکتے تھے بھلا؟ تم جانتی ہو جب میں چھوٹا سا تھا جب سے ہی میری ہر خوشی اور ہر خواہش رد ہوئی ہے۔ مجھے یاد بھی نہیں کہ میں نے کبھی کسی کھلونے کی فرمائش کی ہو اور امی مجھے وہ دلانے میں کامیاب ہوئی ہو۔ میں نے لوگوں کے بچوں کے ٹوٹے ہوئے کھلونوں سے کھیل کر اپنا بچپن گزارا ہے۔ اب جب تمہیں دیکھا تو لگا تم میرے ہر دکھ کی دوا ہو۔ میں تمہیں کسی بھی قیمت پر کھو نہیں سکتا تھا، اسی لیے تمہیں حاصل کرنے کے لیے مجھے یہ سب کرنا پڑا۔ میں جانتا ہوں میرا طریقہ غلط تھا، میں نے غلط طریقے سے تمہیں حاصل کیا، لیکن صحیح طریقے سے میں تم تک تو کیا تمہارے سائے تک بھی نہیں پہنچ سکتا تھا۔ کلثوم میری محبت کو قبول کر لو، مجھے یوں مت ٹھکراؤ۔ تم نے مجھے خود سے دور کر دیا تو میں کہیں کا بھی نہیں رہوں گا۔ میں آج تم سے وعدہ کرتا ہوں، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں جب تک تم اس رشتے کو دل سے قبول نہیں کر لیتی میں تمہارے ساتھ دوستوں کی طرح ہی رہوں گا، اور پھر تمہاری رضامندی سے ہی ہم اپنی نئی زندگی کا آغاز کریں گے۔ میں بولی، میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ عاطر بے بسی نظروں سے مجھے دیکھتا رہا اور پھر اٹھ کر باہر چلا گیا، جبکہ میں روتی چلی جا رہی تھی۔ ایک ہی رات میں مجھ سے سب کچھ چھن گیا تھا، میرے والدین، میرا بھائی، میرا گھر، میری عزت۔ میں نے ایسی محبت کا کرنا ہی کیا تھا جس نے مجھے رسوا کر دیا۔ مجھے عاطر سے بے تحاشا نفرت محسوس ہوتی تھی، مگر وہ اپنے وعدے پر قائم تھا۔ وہ میرے قریب بھی نہیں آتا تھا۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس 2 کمروں کے گھر میں مجھے شہزادیوں کی طرح رکھے گا، اور وہ اپنی بات پر قائم بھی تھا۔ اس نے سچ میں مجھے پھولوں کی طرح ہی رکھا۔ وہ میرے آگے پیچھے پھرتا، اپنے ہاتھوں سے میرے لیے کھانا بناتا اور یہاں تک کہ میرے کپڑے بھی خود ہی دھوتا۔ وہ میرا بے تحاشا خیال رکھتا تھا، جبکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ مجھے عاطر سے نفرت ہی محسوس ہوتی تھی۔ وہ میرے تمام رشتے چھن جانے کی وجہ بنا تھا۔ میرے سر پر بس ایک ہی دھن سوار تھی کہ میں نے کسی نہ کسی طرح اپنے والدین کے سامنے اپنی بے گناہی ثابت کرنی ہے۔ ایک دن عاطر کہنے لگا، کلثوم مجھ سے کچھ فرمائش کرو۔ میں نے کہا، تم میرے والدین کے پاس جا کر سارا سچ بتا دو۔ عاطر میری طرف دیکھتا ہی رہ گیا تھا، پھر بولا، ٹھیک ہے میں ایسا ہی کروں گا، مگر اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ کلثوم تمہیں یہ بات نظر کیوں نہیں آتی؟ تمہارے گھر والوں کے سامنے تمہاری حیثیت 2 کوڑے کی بھی نہیں تھی، ورنہ وہ کسی راہ چلتے شخص کی بات پر یقین کر کے اپنی بیٹی کی بات کو نظر انداز نہیں کر سکتے تھے جس کے ساتھ انہوں نے ساری عمر گزاری تھی۔ کلثوم اگر میری جگہ تمہارے گھر کا کوئی ملازم بھی تمہارے اوپر الزام لگاتا تو وہ تمہاری بات پر نہیں بلکہ اس ملازم کی بات پر یقین کرتے، کیونکہ تم ان کی نظر میں کچھ تھی ہی نہیں۔ عاطر کی بات نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا، سارا ماجرا یوں ہی تھا۔ اب آہستہ آہستہ مجھے بھی محسوس ہونے لگا تھا کہ اس سب میں عاطر قصوروار تو ہے، لیکن بے گناہ میرے گھر والے بھی نہیں تھے۔ اب مجھے عاطر کی اچھائی نظر آنے لگی تھی۔ میرے گھر والے تو مجھے دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال کر پھینک چکے تھے۔ اب عاطر کی مرضی تھی کہ وہ جیسے چاہتا میرے ساتھ پیش آتا، لیکن اس نے مجھے بہت عزت دی۔ اب میرا جھکاؤ اس کی طرف ہونے لگا تھا، اور اس رشتے کے 3 ماہ بعد ہی میں اس کی محبت میں مبتلا ہو گئی تھی۔ میں نے اظہار محبت کر دیا تو عاطر بے انتہا خوش ہو گیا تھا۔ ہماری زندگی کا آغاز ہوا تو کچھ ہی ہفتوں میں حاملہ ہو گئی تھی۔ جب مجھے یہ خبر پتہ چلی تو میری زندگی کا وہ سب سے خوبصورت ترین دن تھا،
کیونکہ اس دنیا میں اب میرا سگا رشتہ آنے والا تھا۔ میں ہر وقت خوش رہتی، عاطر بھی میرا بہت خیال رکھتا تھا، مگر جیسے جیسے ڈیلیوری کی ڈیٹ قریب آنے لگی تھی تو عاطر کا رویہ میرے ساتھ بدلنے لگا تھا۔ وہ ہر وقت خاموش رہنے لگا تھا۔ میں اس سے وجہ پوچھتی تو وہ کہنے لگا کہ میں پریشان ہوں، آنے والے بچے کا خرچ کیسے پورا کروں گا۔ میں بولی عاطر، رزق کا وعدہ تو اللہ نے کیا ہے، تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر عاطر دن بہ دن چڑچڑا ہوتا جا رہا تھا۔ میں ہر ممکن کوشش کرتی تھی کہ اس کا دل بہلا سکوں، مگر میں ناکام ہی رہی تھی۔ اور پھر ایک دن یہ حقیقت مجھے پتہ چلی کہ عاطر پیسے کی وجہ سے پریشان نہیں رہتا تھا، وہ تو یوں ہی مجھ سے بیزار رہنے لگا تھا، کیونکہ وہ فون پر کسی اور لڑکی سے باتیں کیا کرتا تھا۔ میں نے ایک رات سن لیا تھا جب وہ مجھ سے چوری چھپے ایک لڑکی کے ساتھ اظہار محبت کر رہا تھا۔ مجھے ایسا لگا تھا جیسے کسی نے میرے جسم سے روح ہی کھینچ لی ہو۔ وہ مرد جو میرے قدموں کے نیچے اپنی ہتھیلیاں بچھاتا تھا، اب جب وہ اجنبی بن گیا تھا تو مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے اب اپنی زندگی سے نفرت ہونے لگی تھی۔ میں ہر وقت تناؤ کا شکار رہتی۔ انہی دنوں میرے یہاں بیٹی کی پیدائش ہو گئی۔ میں نے اس کا نام فاطمہ رکھا تھا۔ مجھے اپنی بیٹی سے بے تحاشا محبت تھی۔ بھری دنیا میں ایک وہی تو میرا سہارا تھی۔ مجھے امید تھی کہ بیٹی کو دیکھ کر عاطر کا دل پسیج جائے گا اور وہ راہ راست پر آ جائے گا، مگر یہ میری خام خیالی تھی۔ وہ ہر وقت مجھ سے لڑتا جھگڑتا رہتا تھا۔ ایک دن مجھے بھی غصہ آ گیا۔ میں بولی اگر تمہیں میرے ساتھ یہی سب کرنا تھا تو میری زندگی کیوں برباد کی، گھٹیا انسان۔ یہ سن کر عاطر نے میرا سر دیوار میں دے مارا تھا۔ خون بہنے لگا تھا۔ مجبوراً عاطر نے ڈاکٹر کو گھر پر بلا کر میری مرہم پٹی کروا دی تھی، مگر یہ زخم تھا جو ہر گزرتے دن کے ساتھ خراب ہوتا جا رہا تھا۔ میری طبیعت بگڑنے لگی تھی۔ عاطر نے میرے لیے میڈیسن لے لی۔ ڈاکٹر نے زخم خشک کرنے کی دوا لکھی تھی، جس کے استعمال سے میرا دودھ خشک ہو گیا تھا۔ اب میری بیٹی بھوک کی شدت سے روتی رہتی تھی اور مجھ سے اس کا رونا برداشت نہیں ہوتا تھا۔ میں نے عاطر کے آگے ہاتھ جوڑ لیے اور بولی میری بیٹی بھوک سے مر جائے گی، اس کے لیے دودھ کا انتظام کر دو۔ اس نے صاف انکار کر دیا تھا۔ وہ بولا میری طرف سے تم ماں بیٹی دونوں مر جاؤ، کیونکہ میں تم دونوں کا خرچہ برداشت نہیں کر سکتا۔ میری بیٹی محض 2 مہینے کی تھی۔ مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہوا تو ایک دن میں گھر سے نکل گئی۔ میڈیکل اسٹور پر جا کر ڈبے والے دودھ کا تقاضا کیا۔ اس نے ڈبہ دے کر مجھ سے پیسے مانگے تو میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں بولی میں بہت مجبور ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تم یہ دودھ مجھے ادھار دے دو۔ میڈیکل اسٹور والا مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا اور بولا میری ایک بات یاد رکھنا، اس دنیا میں کوئی بھی حسین عورت کبھی مجبور نہیں ہو سکتی۔ تم یہ دودھ کا ڈبہ لے جاؤ اور میرا موبائل نمبر بھی لے جاؤ، مجھ سے رابطے میں رہنا۔ میں نے وہ موبائل نمبر تو تھام لیا تھا، مگر میرے ہاتھ کپ کپا رہے تھے، کیونکہ میری تربیت ہی ایسی رہی تھی، لیکن میں مجبور ہو چکی تھی۔ میں نے گھر پر جا کر اس میڈیکل اسٹور والے کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں کیا تھا، مگر 2 دن بعد جب دودھ کا ڈبہ ختم ہو گیا تو مجھے پھر سے اس میڈیکل اسٹور جانا پڑا۔ آج میں ذرا تیار ہو کر گئی تھی، کیونکہ میں نے اس سے رابطہ جو نہیں کیا تھا۔ اگر ایسے ہی چلی جاتی تو شاید وہ مجھے دودھ کا ڈبہ نہ دیتا۔ اب حالات یہ تھے کہ میں اپنی بیٹی کا دودھ لانے کی خاطر خود تیار ہو کر میڈیکل اسٹور چلی جاتی اور مفت میں دودھ کا ڈبہ لے آتی۔ میں اس میڈیکل اسٹور والے سے ساری رات بات کرتی۔ جب میں اس سے بات کر رہی ہوتی تھی تو عاطر بھی گھر پر موجود ہوتا تھا، مگر اس کی غیرت نہیں جاگتی تھی۔ پھر ایک دن بہت ہی عجیب واقعہ پیش آیا تھا، جب عاطر کو پیسوں کی ضرورت پڑی اور وہ رات مجھے میڈیکل اسٹور پر چھوڑ آیا اور دکاندار کو بولا کہ ایک رات کے لیے میری بیوی رکھ لو اور پیسے دے دو۔ میں یہ بات سن کر دنگ رہ گئی تھی اور عاطر کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ کیا وہ اس قدر بھی گر سکتا تھا؟ میڈیکل اسٹور والے نے فوراً ڈھیر سارے پیسے میرے شوہر کو دے دیے اور مجھے میڈیکل اسٹور کے اندر لے گیا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی اور اس سے اپنی عزت کی بھیک مانگنے لگی تھی، جب وہ اچانک بولا کہ تم میری بہن جیسی ہو، میں تمہیں کبھی بھی ہاتھ نہیں لگاؤں گا، لیکن بس تم میرا ایک کام کر دو۔ اس کی بات سن کر میں فوراً راضی ہو گئی، پر جان نکل گئی جب اس نے مجھے میڈیکل اسٹور روم میں بھیجا۔ وہاں کچھ ایسا دیکھ کر میں دنگ رہ گئی، اس لیے بھاگتی ہوئی باہر نکل آئی تھی۔ میں بولی یہ سب کیا ہے؟ وہ بولا کلثوم،
میں تمہیں جانتا ہوں کہ تم کن حالات سے گزری ہو۔ میں حیران ہو گئی اور بولی مگر کیسے؟ وہ بولا میں سندھ کا ہی رہنے والا ہوں۔ تم مجھے نہیں جانتی مگر میں تمہیں بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ میں تمہاری حویلی کا ایک معمولی سا ملازم ہوں۔ ایک صبح سو کر اٹھا تو پتہ چلا کہ اس حویلی کی اکلوتی بیٹی انتقال کر گئی ہے۔ ہم سب کو بہت افسوس ہوا تھا، مگر پھر بہت ہی عجیب سے واقعات پیش آئے۔ کہا گیا کہ ہم اپنی بیٹی کو حویلی کے احاطے میں ہی دفن کریں گے۔ کسی ملازمہ کو بھی مالکن کلثوم کی میت کی شکل دیکھنے نہیں دی گئی، اس لیے ہم سب ملازموں میں گفتگو ہونے لگی تھی۔ ہم سب اس عجیب ہوئے حالات کے شکار تھے، مگر کچھ کہہ نہیں سکتے تھے کیونکہ ہماری اتنی ہمت نہیں تھی۔ یوں ہی کچھ مہینے گزر گئے تھے جب ایک دن میں اپنی ڈیوٹی دے کر اپنے کوارٹر میں آیا، جب میرے پیچھے ہی بڑی مالکن آ گئی تھی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی تھی اور بولی نبیل تم ہمارے بہت پرانے ملازموں میں سے ہو۔ میں اس وقت اپنی اولاد کے ہاتھوں بڑی مصیبت میں پھنس چکی ہوں۔ میری بیٹی اپنے ہی بھائیوں کے لالچ کے ہاتھوں رسوا ہو گئی ہے۔ میں بولا مالکن آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ تب انہوں نے بتایا کہ ان کے بڑے بیٹے شاویز نے اپنی بیوی کے کسی دور کے رشتہ دار کو پیسے دے کر اس بات پر مجبور کر دیا تھا کہ وہ میری بیٹی کو بدنام کر دیں۔ میں تمہیں کیسے بتاؤں، میری بیٹی کے سگے بھائیوں نے اپنی بہن کو بدنام کرنے کے لیے اس کے کمرے میں آدھی رات کے وقت ایک غیر محرم مرد کو بلوا لیا تھا اور پھر ہمارے سامنے یہ تماشا لگایا کہ اس نے خود سے اس لڑکے کو بلایا ہے۔ میرے شوہر نے بیٹی کی محبت میں مجبور ہو کر اپنی بیٹی کی شادی اسی لڑکے سے کر دی تھی، نہیں تو ہمارے خاندان میں ایسی لڑکیوں کو موت کی سزا دی جاتی ہے جو اپنے والدین کی عزت خراب کر دیتی ہیں۔ مجھے شاویز کی شادی کے بعد پتہ چلا کہ اس نے جائیداد کی خاطر یہ سب کیا ہے۔ تم میری بیٹی کو جا کر ڈھونڈو اور اس کے آس پاس ہی رہنا، اس کی ہر ممکن مدد کرنا۔ میں نے اسی دن کام چھوڑ دیا تھا اور تمہاری تلاش میں نکل گیا تھا۔ جب مجھے پتہ چل گیا کہ تم یہاں ہو تو میں نے یہیں میڈیکل اسٹور پر ملازمت کر لی تھی۔ میں تمہارے سارے حالات سے مالکن کو آگاہ کرتا رہا تھا۔ مالکن مسلسل خط بھیجتی اور تمہارا حال چال پوچھتی تھی۔ مالکن نے کبھی تم سے فون پر بات نہیں کی تھی۔ فون پر جو لڑکا تم سے بات کرتا تھا اس کا نمبر مالکن نے ہی مجھے دیا تھا۔ تم تو میری چھوٹی بہنوں جیسی ہو۔ میں نے میڈیکل اسٹور کے روم میں اپنی امی کی تصویر دیکھ لی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ تم مجھے میری امی کا فون نمبر دو۔ اس نے نمبر دے دیا۔ میں نے امی کو فون کیا تو میں روتی چلی جا رہی تھی۔ میں بولی امی آپ کو میری بے گناہی کا پتہ چل گیا تھا تو آپ نے میرے لیے کچھ کیا کیوں نہیں؟ امی بولی کیونکہ مجھے ڈر تھا کہیں لالچ میں تمہارے بھائی تمہیں مار ہی نہ دیں، اس لیے میں نے سوچا چلو جہاں کہیں بھی ہے میری بیٹی ٹھیک تو ہے نا۔ میں بولی امی ابو کو میری بے گناہی کا پتہ ہے تو انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ پھر وہ کہنے لگی میں تمہارے والد کو لے کر آؤں گی۔ میں نے حامی بھر دی تھی۔ صبح ہوئی تو اپنے گھر واپس چلی گئی تھی۔ میری بیٹی مجھے دیکھ کر بہت رونے لگی تھی۔ مجھے بھی بہت رونا آیا تھا، مگر اس بات کا آسرا تھا کہ میرے والدین میرے پاس آ جائیں گے۔ شام تک امی اور ابو آ گئے تھے۔ ابو کو دیکھ کر عاطر تھر تھر کانپنے لگا تھا۔ ابو نے اس کے سامنے پیسے رکھ دیے اور ابو بولے عاطر مجھے ساری حقیقت بتا دو۔ عاطر کہنے لگا سچ تو یہ ہے کہ کلثوم مجھے جانتی بھی نہیں تھی۔ میں نے شاویز کے کہنے پر اس پر بہتان لگایا تھا۔ جب تک شاویز مجھے پیسے دیتا رہا میں اس کا خیال رکھتا رہا۔ جب اس نے پیسے دینے بند کر دیے تو میری دلچسپی بھی کلثوم سے ختم ہو گئی تھی۔ ابو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ کہنے لگے میں اپنی بیٹی کو لے کر جانا چاہتا ہوں، تم اس کو طلاق دے دو۔ عاطر کہنے لگا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، مجھے اپنی بیٹی بھی نہیں چاہیے۔ عاطر نے مجھے طلاق دے دی تو ابو مجھے حویلی لے گئے تھے۔ وہاں مجھے دیکھ کر سب سکتے میں رہ گئے تھے۔ سب سے زیادہ برا حال تو شاویز بھائی کا تھا۔ ابو نے ساری جائیداد میرے نام کر دی تھی اور اپنے بیٹوں کو آنکھ کر کے گھر سے نکال دیا تھا۔ میں نے ابو کو منع کیا تھا ابو یہ بیٹے آپ کے بڑھاپے کا سہارا بنیں گے، ان کو میری خاطر گھر سے نہ نکالے، مگر ابو نے میری ایک نہ سنی۔ میں اپنے ابو کے گھر بہت خوش تھی۔ میرا وہ کزن جو میڈیکل اسٹور والا بن کر مجھ سے بات کیا کرتا تھا، جب میری عدت پوری ہو گئی تھی تو میری شادی اس سے کر دی گئی۔ اس کے والدین فوت ہو چکے تھے، اس لیے وہ گھر داماد بن گیا تھا۔ میرا شوہر ایک بہت ہی اچھا انسان ہے، اس نے مجھے بہت مان اور عزت دی ہے۔
وہ میری بیٹی سے بھی بہت پیار کرتا ہے، وہ پیار جو اس کے سگے باپ کو دینا چاہیے تھا۔ خیر میری زندگی اب صحیح راہ پر آ گئی ہے اور میرے بھائیوں کو بھی ان کے کیے کی سزا مل گئی ہے۔